اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے حالات کے مطابق جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، جو ہماری دینی جماعتیں ہیں یا ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے کہ معاشرے میں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کو نظر آتا ہے کہ جو اچھا نہیں ہو رہا، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، اس کے پس منظر میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں باتیں، اس میں آخر اتنی کون سی بڑی بات ہے جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو، لوگ اچھے ہوں، ہمارے ملک میں قانون اچھا ہو، ہماری ہر چیز اسلام کے مطابق، قانون کے دائرے کے مطابق، ہر انسان دوسرے انسان کو اچھائی سے دیکھے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو کاٹتا پھرے جیسے کہ آج کل کے ہو رہا ہے۔ کوئی انسان سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی انسان اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس چیز کی ہمیں اجازت اسلام کبھی بھی نہیں دیتا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ بھی اتنی ناگوار تربیت ہے کہ جو بعد میں آنے والے وقت میں ہمیں اس کے نامناسب اور نامناسب حالات کی وجہ سے جو چیزیں، جو تنگیاں، جو ہمیں مصائب و آلات برداشت کرنے پڑتے ہیں، جس چیز کو تیار کر رہے ہوتے ہیں ہمیں، نہ کہ ہماری کوئی اخلاقیات ہیں، نہ کہ ہم بچوں کو کوئی سچ بولنے کی اہمیت دیتے ہیں، نہ کہ ان کو تربیت دیتے ہیں، نہ ہم ان کو حلال کھانے اور حلال کمانے کی کوئی تربیت سکھا رہے ہیں۔ جو ہے سوشل میڈیا ہے، جس کو دیکھو بے حیائی کی طرف گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس راستے پر ہمیں اتنی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، جیسے کہ آج کل آپ کے سامنے حالات گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ایسے حالات پھر کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے۔ تو یہ ہماری بد اعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے، بے نمازی کے، اور جو ہمارے اندر فسادات ہیں فسق و فجور کے، جو بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے، اس کی اتنی بری حالات ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، نحوستیں پیدا ہوتی ہیں، بری نحوستیں جو ہمارے اوپر آفات بری آتی ہیں، ان کی اصل وجہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جن کی طرف ہم کبھی دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہم دنیا میں اتنے ہی مگن ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی آسائش اور گھر اچھا، گاڑی اچھی اور اچھے کھانے پینے اور اچھے لباس کے لیے ہمارا دن گزرتا ہے۔ صبح ہماری اسی میں ہوتی ہے، شام بھی ہماری اسی میں ہوتی ہے۔ تو ان کٹھن حالات کے اندر آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھانا سکھائیں، حلال کی اہمیت بتائیں۔ حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کیا مومن سے زنا سرزد ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، مومن سے زنا سرزد ہو سکتا ہے اور مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنی گربان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم بڑی خوشی سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان والا بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ گارنٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھنڈک حکم ہے، اس میں کوئی کمزوری یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اندر بھی، اپنے معاشرے اور اپنے بچوں کے اندر کوشش کریں کہ وہ سچ بولیں اور رزق حلال کھائیں۔ رزق حلال کا ایسا معاملہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک لقمہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم حرام کا اگر کھا لیں تو 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، چاہے آپ وہ عمل
نماز کی صورت میں کرتے ہیں، صدقات کی صورت میں کرتے ہیں، خیرات کی صورت میں کرتے ہیں، جتنی بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ بے شک آپ مدینہ شریف میں بیٹھ کے وہ نیکی کریں، بے شک آپ وہ مکہ پاک میں بیٹھ کے وہ نیکی کریں، آپ کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اتنے مضر اثرات ہیں حرام کے۔ تو آپ سے کہا کہ ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ نہ تو ہمارے کوئی دینی حالات اتنے اچھے ہیں، نہ کہ ہمارے سیاسی اور نہ کوئی ہمارے ملکی حالات اچھے ہیں۔ دین والوں کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے کہ وہ دین کو پڑھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس نفرت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ تو اس بنیاد کو جاننے کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ کتاب ہے ان کی مجموعہ رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر اول میں کتاب سر العالمین کا پہلا حصہ ختم ہوا اور کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ شروع ہوتے ہی آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، معلوم ہوا کہ ناموس کی ہر زمانہ میں ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے دوا کی، مگر ہم عوام الناس کے نزدیک مشقت احوال کی شرح بیان کرتے ہیں، کیونکہ صاحب شیخ نے لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق کلام کیا ہے، اور خداوند کریم نے بھی ہر ایک سے ویسا ہی کلام کیا ہے جس کو وہ سمجھ سکتا ہو اور اس کا مستحق ہے۔ چنانچہ ایک قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولدان مخلدون، اور ایک قوم کے واسطے فرماتے ہیں ستر مقصود و طلح منصود، اور بلند ہمت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرات الی ربہا ناظرات۔ معلوم ہوا کہ زمانہ اپنے لوگوں کو بہت پیارا ہوتا ہے، اور ہر طائفہ اپنے واسطے ایک مذہب اختیار کر لیتا ہے اور زہد کا ایک خاص طریقہ ایجاد کرتا ہے۔ اور مثلاً کسی نے، اب یہ سننے والی باتیں ہیں کہ جس چیز کو ہم نے بنیاد بنایا تھا کہ ہمارے اندر نفرتیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ ہم تو اسلام پڑھتے ہیں، اسلام پہ عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور ہمارے اندر نفرت ہونے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اسی مقصد پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ ایجاد کیا، اور مثلاً کسی نے تسبیح ایجاد کی، اور کسی نے چگا بنایا، اور کسی نے کھال پہنی، اور کوئی ہرن کی اور کوئی شیر کی کھال پر بیٹھتا ہے، اور کوئی جنگل میں اعتکاف کرتا ہے، اور پھر لوگوں کے اعتقاد یہاں تک بڑھ گئے کہ کہتے ہیں کہ میاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں ان بزرگ کا چلہ ہے، اور کوئی شخص نورد کہلاتا ہے، اور کوئی قبروں میں بیٹھ کر طرح طرح کے شعبدے اور نیز نجات کرتا ہے، اور ان کو کرامتیں بتلاتا ہے۔ اصل لفظ سمجھنے کی جو بات ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے کہ ان کو سب کرامتیں بتلاتے ہیں، اور کوئی پیروں میں تیل لگا کر آگ میں کود پڑتا ہے، اور یہ شعبدہ سمدل چین کی چربی لگا لینے سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی چربی سے آگ اثر نہیں کرتی، اور کوئی طرح طرح کے طلسمات دکھاتا ہے، کوئی طلسمی جوتی بنا کر، طلسمات کا مقصد ہے جادو کے اصل جو الفاظ ہیں سحر اور طلسمات سے ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ طلسمات ایسے نہیں ہوتے جیسا کہ عام انسان اس کو سمجھتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا نیک آدمی ہونے کے بعد بس اس نے جو بات کہی ہے وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑی محنت کرتے ہیں جادوگر جو ہوتے ہیں، ستارہ پرست جو ہوتے ہیں، ستاروں کی چالیں دیکھتے ہیں، ستاروں کی باقاعدہ ان کو ٹائمنگ معلوم ہوتی ہے،
اور ان سے جنات سے اور شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کا تلسم چلتا ہے، ورنہ ایسے تلسم نہیں بن جاتے۔ اچھا، کوئی پانی پر چلتا ہے، کوئی ہوا میں جا نماز بچھا کر نماز پڑھتا ہے، کوئی پانی سے چراغ جلا کر دکھاتا ہے۔ غرض یہ کہ اسی طرح کی باتوں کو لوگ کرامتیں سمجھتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجموعہ رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 44 اور 45، بادشاہ بننا چاہتے ہو یا ولی بننا چاہتے ہو کے عنوان میں یہ چیز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہماری جماعتیں ہیں، یہ جو ہمارے فرقے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے، ان کا اصل جھگڑا کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے۔ مومن، نور فراست والا مومن جو ہوتا ہے، اس سے تو کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کی برائی تو کیا برا سمجھتا بھی، اس کے لیے سمجھنا بھی اس کے لیے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ تو دماغ میں برائی رکھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی یہ نفس پرستی، ان کی یہ تلسماتی عادتیں جو ہیں نا، ان کو برا بناتی ہیں اور ان کے اندر نفرت پیدا کرتی ہیں۔ تو میری طرف سے گزارش ہے، اپنے والدین جو ہیں اپنے بچوں کو بڑے خوبصورت انداز میں ان چیزوں کو سمجھائیں۔ آج کل میڈیا اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، ہر ایک چیز کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو کل جس کو 40-50 سال پہلے، 100 سال پہلے ہم لوگ جس کو اللہ کا نیک بندہ ولی سمجھتے تھے، بہت بڑا پرہیزگار اور متقی سمجھتے تھے، اس میڈیا کی وجہ سے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کے عام ہونے کی وجہ سے آج وہ شخص جادوگر اور حمزات کا استعمال کرنے والا اور شیاطین سے مدد لینے والا نکلا ہے۔ صرف کیا ہے کہ اتنی تحقیقیں ہو گئی ہیں، اتنا علم زیادہ ہو گیا ہے، تو اب جو ہے نا صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ چند حقیقتیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کل کو اچھے انسان بنیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا عمل، ہر عمل کے اوپر ہمارا مواخذہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر عمل، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو شیطان اتنی کھل کر ہماری رگیں کاٹ رہا ہے اور ہمارے ایمان کو کھا رہا ہے۔ آج کل تو وہ جراثیم ہی نہیں رہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ شیطان ہم پہ وار کر گیا ہے۔ شیطان وار کر جاتا ہے، ہم خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری انسانیت کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیک کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ رحم کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشحال کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیک کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خوشحال کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیک کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ رحم کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خوشحال کر۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ بزرگ نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ صبح و شام 3 دفعہ الفاظ کہتا ہے تو اس کا اتنا درجہ ہے کہ جیسے اللہ کے اولیاء کا درجہ ہوتا ہے، مقربین کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ دہرایا کریں اپنے لیے بھی اور پوری امت، پوری انسانیت کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔